قابل قدر بزرگ حضرات، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، 1447 ہجری اور ماہ رمضان کا یہ چوتھا جمعہ، جس میں آپ تمام سامعین و سامعات کے سامنے جس اہم موضوع پر مجھ طالب علم کو گفتگو کرنی ہے، وہ موضوع ہے یہ دنیا کہیں آخرت برباد نہ کر دے۔ حاضرین گرامی، ہم اور آپ جہاں زندگی گزار رہے ہیں، یہ ایک دنیا ہے، اور اس دنیا میں رہ کر ہم اللہ رب العالمین کی تمام تر نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کی نعمتوں کے ذریعہ اپنی زندگی کو سنوارتے ہیں، اور اس دنیا میں رہ کر اپنے لیے اچھائیاں، بھلائیاں اور خیر جمع کرتے ہیں۔ اور ٹھیک اس کے بالمقابل بعض حضرات اسی دنیا میں رہ کر اپنے لیے نقصان، خسارہ اور آخرت کی تباہی و بربادی کا سامان اکٹھا کرتے ہیں۔ یہاں موجود ہر مرد و خاتون اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ہم جس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ دنیا اور دنیا کی زندگی ایک عارضی ہے، ایک وقت کے لیے ہے، ایک محدود وقت کے لیے اللہ نے اس دنیا کو آباد کیا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین کا حکم آئے گا بقول سبحانہ وتعالی کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کائنات کی ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی، ہر چیز تباہ و برباد ہوگی، یہ زمین، یہ آسماں پھٹ پڑیں گے، یہ ستارے اور یہ ستاروں کے جھرمٹ زمین پر آ گریں گے، چاند و سورج کو اللہ رب العالمین بے نور کر دے گا، اور اس کے بعد اس دنیا میں موجود ہر آدمی اس دنیا میں چلا جائے گا جس دنیا کی زندگی کو ہم عالم برزخ، عالم ارواح یا موت کے بعد کی زندگی کہتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو یہ بات بخوبی معلوم ہونی چاہیے کہ عالم برزخ کی جو زندگی ہے اور موت کے بعد کی جو زندگی ہے، وہ زندگی ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، ہمیشہ آباد رہنے والی ہے، اور اس زندگی کی دو ہی حالتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے زندگی کی ایک حالت ایسی بنائی جس کے بارے میں کہا ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے ان نعمتوں کو دیکھا نہیں ہے، ولا اذن سمعت، اور نہ ہی ان نعمتوں کے بارے میں مکمل کسی کان نے سنا ہے، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ ہی انسان کے دل پر ان نعمتوں کا وہم و گمان بھی گزر سکتا ہے۔ میری مراد اس دنیا کے بعد جو دنیا ہے وہاں ایک جنت کی زندگی ہے، اور دوسری صورت کیا ہوگی؟ قرآن مجید سورۃ النساء پڑھیے، آیت نمبر 56 میں اللہ نے کہا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب جہنمی جہنم میں ڈالے جائیں گے، ان کے جسم کے چمڑے جلیں گے، ان کا گوشت جلے گا، ان کی ہڈیاں جلیں گی، وہ یہ سمجھیں گے کہ اب معاملہ ختم ہونے والا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، ہم ان کے اس چمڑی کو دوبارہ سے بنائیں گے، ان کے جسم پر نیا گوشت چڑھایا جائے گا، نئی چمڑی چڑھائی جائے گی، اور اللہ کے عذاب میں مزید اضافہ کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں اور میری ماں اور بہنوں، فیصلہ آپ کو کرنا ہے، فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ اس دنیا میں رہ کر اس دنیا کو آباد کرنا ہے، یا اس دنیا میں رہ کر اس دنیا کو تباہ و برباد کرنا ہے۔ حاضرین گرامی، آپ دیکھیے اس دنیا کی بات آئی ہے
تو میں صرف 2 حدیثیں سنا کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں۔ بارہا آپ نے دنیا اور دنیا کی حقارت پر جمعہ کے خطبات، دروس و محاضرات سنے ہوں گے، بارہا یہ حدیثیں آپ کے کانوں پر گزری ہوں گی۔ میں آپ کا بھائی ہوں، نصیحتاً آپ کو یہ حدیثیں دوبارہ سنانا چاہتا ہوں۔ بڑی پیاری حدیث ہے، جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی ایک جماعت کے ساتھ مدینے کے بازار سے گزرے۔ پیارے نبی کا گزر مدینے کے ایک بازار سے ہوا۔ جب آپ نالے کے قریب گئے، دیکھا نالے میں ایک بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا ہے، اور جو بکری کا بچہ کان کٹا ہوا ہے، عیب دار ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے کہا، اے میرے اصحاب، تم میں سے کون ہے جو 1 درہم کے مقابلے یا 2 درہم کے مقابلے اس بکری کے مرے ہوئے کان کٹے بچے کو خرید لے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اسے خرید کر کیا کریں گے؟ یہ تو مرا ہوا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے کان بھی کٹے ہوئے ہیں، یہ عیبدار ہے، یہ 1 درہم میں بھی گھاٹے کا سودا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فواللہ للدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم، یہ بکری کا بچہ جتنا تمہارے نزدیک حقیر ہے، اس کی جو وقات ہے تمہارے نزدیک، اللہ کے نزدیک دنیا اس سے بھی کہیں گئی گزری ہے۔ اللہ اکبر، کہیں گئی گزری ہے دنیا۔ یعنی آدمی 1 درہم کے مقابلے بھی دنیا اور دنیا کی نعمتیں خریدنا چاہے، آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں اللہ کی قسم دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اور اس کی کوئی قیمت اللہ رب العالمین کے نزدیک نہیں ہے۔ آپ دیکھیں دوسری حدیث سنیے، اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں رہ کر اس دنیا کی آبادی کا حکم دیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم ہی کی حدیث ہے، راوی حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان الدنیا حلوۃ خضرہ، اے لوگوں دنیا بڑی میٹھی ہے، دنیا بڑی میٹھی ہے۔ جب ہم دنیا طلب کرنے نکلتے ہیں، اس کی مٹھاس، اس کی چاشنی ہمارے روح، ہمارے جسم اور اعضاء و جوارح پر چڑھ جاتے ہیں۔ یہ دنیا سر چڑھ کے بولتی ہے ہمارے اوپر۔ کہا الدنیا حلوۃ خضرہ، یہ دنیا بڑی میٹھی ہے، بڑی سرسبز ہے، بڑی رنگین ہے۔ آدمی اپنے جسم کے آنکھوں سے دیکھے تو دنیا کی ہر نعمت اسے ایسی لگتی ہے کہ اس سے بہتر کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ کہا الدنیا حلوۃ خضرہ، کہا وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفَكُمْ فِيهَا، اور اللہ رب العالمین تمہیں اس دنیا میں آباد کرے گا۔ فَيَنظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اس لیے کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم اس دنیا میں رہ کر کے اس دنیا کے لیے کیسا عمل کرتے ہو۔ اللہ اکبر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں کہہ دیا فَيَنظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اللہ نے اس دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ دیکھ لے یہ بندہ اس دنیا کے لیے کیسا عمل کرتا ہے۔ اور کہا اس کے بعد فَاتَّقُوا الدُّنْيَا، یاد رکھنا، یاد رکھنا، اس دنیا میں رہ کر دنیا میں بدمست نہ ہو جانا، ورنہ یہ دنیا تمہاری اس دنیا کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گی، تمہاری آخرت کو تباہ و برباد کر دے گی۔ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا، دنیا سے ڈرو، وَاتَّقُوا النِّسَاء، اور عورتوں کے فتنوں سے ڈرو۔ اللہ اکبر، اس لیے کہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا فتنہ عورت کی وجہ سے ہوا۔ بہرحال حاضرین گرامی، یہ دونوں حدیثیں یہ بتاتی ہیں کہ ہم اور آپ جس دنیا اور دنیا کی زندگی کے لیے اپنی صبح سے لے کر شام تک کی ساری کوششیں، ساری محنتیں کرتے ہیں، یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ ایک آدمی صحرا میں سفر کر رہا ہے، لمبے سفر پر ہے، اس کے پاس پانی ختم ہو جائے، وہ پانی کی پیاس اور شدت سے جب نگاہ اٹھاتا ہے، سامنے اسے کوئی بڑا سمندر نظر آتا ہے،
وہ بھاگے بھاگے جب اس سمندر کے پاس پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ دھوپ کے عکس سے ایک سراب تھی، وہ ایک سراب تھا جو ختم ہو گیا، نہ وہاں پانی ہے نہ کچھ ہے۔ اگر آدمی دنیا میں رہ کر کے اپنی نگاہ آخرت کی نعمتوں پر جمائے رکھے اور اس کے لیے عمل کرے تو اس کے لیے وہ نعمتیں ہیں، لیکن دنیا میں رہ کر کے دنیا ہی کے لیے عمل کرے، اس کی مثال اسی پیاسے کی طرح ہے جسے سراب پانی نظر آئے، اللہ اکبر، اور وہاں جانے کے بعد اس کے ہاتھ کچھ نہ لگے، مر کے جب یہ اللہ کے ہاں جائے گا اس کے ہاتھ کچھ نہ لگے گی، یہ کچھ نہ پائے گا اللہ رب العالمین کے ہاں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کوشش کیجئے کہ اس دنیا میں رہ کر کے اس دنیا کو آباد کیجئے، اس دنیا کو بسائیے، اس دنیا کی فکر کیجئے۔ میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں اور میری ماں اور بہنوں، میں آپ کو بتاؤں کہ آج ایک مسلمان، چاہے مرد ہو یا عورت، اور بالخصوص ہمارے نوجوان، اپنی آخرت کو کیسے تباہ کرتے ہیں۔ جی ہاں، یہ میں نے تقریباً 3 باتیں نوٹ کی ہیں جو آپ کو بتانا مناسب سمجھتا ہوں۔ بس گزارش یہ ہے کہ آپ توجہ سے میری باتوں کو سنیں، توجہ سے میری باتوں کو سنیں۔ یقین جانیے یہ باتیں انشاءاللہ ہماری اور آپ کی اصلاح کے لیے شاید کافی ہو جائے۔ آپ دیکھیں کہ ایک انسان، چاہے مرد ہو یا عورت، یہ اپنی آخرت کو کیسے تباہ و برباد کرتے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ وہ یہ ہے کہ حرام طریقے سے اپنے لیے دنیا کو جمع کرنا، حرام طریقے سے اپنے لیے دنیا کو جمع کرنا۔ مثال کے طور پر سودی کاروبار میں ملوث ہونا، دھوکہ دھڑی کے معاملات کرنا، چوری، جوا، حرام و حلال کی تمیز چھوڑ دینا، اپنے سگے رشتہ داروں کے حقوق کو پامال کرنا، ماں باپ، بھائی بہن، بیوی بچے، رشتہ دار اور خاندان، سماج، پڑوسی، ان کے حقوق کی ادائیگی نہ کرنا۔ آدمی جب حرام طریقے سے اپنے لیے دنیا اور دنیا کی ساری نعمتوں کو جمع کرتا ہے تو ایک طرف یہ اپنے آخرت کو آہستہ آہستہ تباہ و برباد کرتا ہے۔ آپ دیکھیے قرآن مجید پڑھیے، اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ نے کہا اے ایمان، اے لوگوں، اللہ سارے لوگوں سے یا ایھا الناس، اے لوگوں، اے مردوں کی جماعت، اے عورتوں کی جماعت، اے بزرگوں کی جماعت، اے نوجوانوں کی جماعت، اللہ سب سے مخاطب ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، کلو مما فی الارض حلالا طیبا، زمین میں جو اللہ نے حلال اور پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے رکھی ہیں انہی کو کھاؤ، انہی کو استعمال کرو۔ کہا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطْوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کی راہ پر چل کے حرام چیزوں کو اختیار نہ کرنا، اس لیے کہ شیطان تمہارا ابدی دشمن ہے، ابدی دشمن ہے۔ شیطان تمہارا اس وقت سے دشمن ہے جب تمہارے باپ آدم علیہ السلام کے سامنے اسے سجدے کا حکم دیا گیا۔ شیطان تمہارا اس وقت سے دشمن ہے جب اللہ نے اسے ملعون قرار دے کر کے فرشتوں کی صف سے نکالا۔ شیطان تمہارا اس وقت سے دشمن ہے جب تمہارے باپ آدم، تمہاری ماں حوا کو اللہ نے جنت میں جگہ دی اور یہ ان کے کانوں میں وسوسے ڈالتا تھا۔ شیطان تمہارا اس وقت سے دشمن ہے جب اس نے آدم اور ان کی بیوی کو جنت سے نکال کر دنیا میں آباد کروایا۔ شیطان اس وقت سے تمہارا دشمن ہے جب اس نے اللہ سے مہلت مانگی، اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، اللہ اکبر کہا، انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اور آج آپ دیکھیے ایک بڑی تعداد ایسی ہے مسلمانوں کی جو شیطان کے ہتھ کنڈوں کو نہیں سمجھتے، شیطانی چالوں کو نہیں سمجھتے، حرام طریقے سے، ناجائز طریقے سے اور ایسے راستوں سے مال کماتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں
کہ یہ مال ہماری دنیا بنائے گا، ہاں یہ مال تمہاری دنیا آباد کرے گا، لیکن تمہاری آخرت کو ایسا برباد کرے گا، ایسا برباد کرے گا، میں کیا کہوں۔ کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا اتدرون من المفلس، اے میرے اصحاب تمہیں معلوم ہے میری امت کا مفلس کون ہے؟ کون ہے میری امت کا مفلس؟ صحابہ کہتے من لا درہم ولا دینار لہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس دینار نہیں ہے، درہم نہیں ہے، مال نہیں ہے، مال و زر نہیں ہے، زمین جائیداد نہیں ہے، اسے تو ہم اپنے یہاں مفلس سمجھتے ہیں۔ کہا نہ میری امت کا مفلس وہ ہوگا، میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے دن نیکیوں کا پہاڑ لے کر کے آئے گا، لیکن ضرب ھذا شتم ھذا وقذف ھذا، کسی کو مارا ہوگا، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی پر الزام لگایا ہوگا، کسی کا مال ناجائز طریقے سے کھایا ہوگا، یہ سارے لوگ اس کے پیچھے صف میں کھڑے ہوں گے، اس کی نیکیاں ان کو دی جائیں گی، یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ختم ہوگی، لوگ باقی ہوں گے، ان کے گناہ اس کے اوپر لادے جائیں گے۔ یہ دنیا دار تھا، اس نے شیطان کے ہتھ کنڈوں کو نہیں سمجھا، شیطان نے اسے گمراہ کیا، ناجائز طریقے سے مال کمایا، لوگوں کے مال ہڑپ لیے، ظلم کیا، زیادتی کی، یہاں تک کہ آج اس کی ساری نیکیاں اٹھا کر کے اہل دنیا کو دے دی گئی، اور جس دنیا کے لیے اس نے کوشش کی تھی وہ دنیا بھی گئی، اور آخرت تو اس کے ہاتھ سے نکل کے یوں ہی چلی گئی۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِيَ الْمَرْءُ مَا أَخَذَ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ أَمِنَ الْحَلَالِ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ۔ آپ پڑھیں، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی اس بات کی پرواہ ہی نہیں کرے گا کہ وہ مال حلال طریقے سے کما رہا ہے کہ حرام طریقے سے کما رہا ہے۔ اور کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، اللہ کی قسم حدیث پڑھیے تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا یا کعب، اے کعب ابن عجرہ، جسم کا جو حصہ حرام مال سے پرورش پائے اس کے لیے اللہ کی آگ سب سے بہتر ہے۔ آپ دنیا آباد کرنے کے لیے حرام طریقے سے اپنے لیے دنیا جمع کرتے ہیں، اس دنیا کے جمع کرنے کے جرم میں اللہ تعالیٰ آپ کی آخرت کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ دوسرا نقطہ، یہ دنیا ہماری آخرت کب برباد کرتی ہے؟ جب ہم دنیا کی محبت میں غلو کر جائیں، حد سے آگے بڑھ جائیں ہم اور آپ، تو یہ دنیا ہماری آخرت کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید کی تلاوت کیجیے، اللہ نے سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 9 میں کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اللہ نے کہا اے ایمان والو، تمہاری مال و دولت اور تمہارے آل و اولاد، ان دونوں چیزوں کا تعلق انسان کی دنیا اور دنیا کی زندگی سے ہے۔ مال و دولت یہیں رہ جانے والی ہے، آل و اولاد آپ کے بعد یہیں رہ جانے والے ہیں۔ کہا اللہ نے اے ایمان والو، تمہارا مال و دولت اور تمہاری آل و اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ جانتے یہ کب ہوتا ہے؟ جب آدمی کے دل میں دنیا کی محبت بہت زبردست طریقے سے بیٹھ جاتی ہے، اور اگر اسے دنیا مل جائے وہ بڑا راضی ہوتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے، لیکن اگر دنیا اس سے نکل جائے آپ کو اس کی تکلیف، اس کے غم، اس کی پریشانی کے آثار اس کے چہرے پر نمایاں ملیں گے۔ جی اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، تمہارا مال و دولت اور تمہاری آل و اولاد تمہیں اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آل و اولاد، مال و دولت کو آپ نے فتنے سے تعبیر کیا ہے، یہ آزمائش کے لیے اللہ نے دیا ہے۔ اللہ یہ اللہ نے آزمائش کے لیے ہمیں عطا کیا ہے۔ کہا کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، لیکن جس آدمی کے دل میں دنیا کی محبت بس جائے، جو آدمی دنیا اور دنیا کی نعمتوں سے واقعی دل لگا بیٹھے، کہا فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ آپ دیکھیں
ان کا نقصان کیسے ہوتا ہے دنیا میں اور آخرت کیسے اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. کہا کہ دنیا جو ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. میں نے اس سے پہلے بھی ایک واقعہ ذکر کیا تھا, دوبارہ سے آپ کے گوشے گدار کروں. امام ابن حجر رحمہ اللہ اپنے وقت کے بہت بڑے قاضی ہیں. آپ ایک گھوڑے پر بہترین صاف ستھرے لباس میں سوار ہو کر بازار سے گزرتے ہیں. ایک یہودی آپ کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے اے امام وقت, اے قاضی وقت, آپ کے نبی کہتے ہیں کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. یہ کیسا قید خانہ ہے جہاں اتنا عالی شان لباس, اتنی عالی شان سواری اور اتنی اعلیٰ زندگی آپ کی, اور یہ میرے لیے کیسے جنت ہے کہ میں سڑکوں پر پرا گندا, گندے لباس, گندے ہاتھ پیر میں کام کر رہا ہوں. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بڑی عظیم بات کہی. نوجوانوں ذرا سنو, میرے بزرگوں آپ بھی سنیں, میری ماں, میری بہنوں, میری بیٹیوں سنو. انہوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین کافروں کو قیامت کے دن جو عذاب دے گا اس عذاب کے مقابلے میں یہ دنیا کی زندگی جنت ہے, اور اللہ مومنوں کو جو انعام دے گا ان انعامات کے مقابلے میں یہ دنیا کی زندگی قید خانے کی حیثیت رکھتی ہے. اس قید خانے کو ہمیشگی کی زندگی سمجھنے والوں ہوش کے ناخون لو, ایسا نہ ہو کہ یہ دنیا تمہاری آخرت تباہ و برباد کر کے رکھ دے. پڑھیں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, جامع ترمذی کی حدیث ہے, حدیث بالکل صحیح سند سے آئی ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا من کانت الآخرۃ ہمہ جعل اللہ غناہ فی قلبہ وجمع لہ شملہ واتته الدنیا وہی راغمہ. کہا کہ ایک بندہ اور ایک بندی, ذرا غور سے حدیث کو سنیں, کوئی بھی ایمان والا بندہ اور ایمان والی بندی اگر ان کی نگاہ آخرت پر ہوتی ہے, جی اس دنیا میں رہ کر ان کو فکر اس دنیا کی ہوتی ہے, کہا کہ یہاں رہ کر اس کی اگر فکر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے دل کے اندر بے نیازی پیدا کر دیتا ہے. جی تھوڑی سی بھی نعمتیں مل جائے ان کا گزارا ہو جاتا ہے. یہ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں اس دنیا کی پرواہ نہیں ہے, ہمیں اس دنیا کی پرواہ ہے. اس کی بڑی مثال دوں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے. آپ اگر اللہ سے دعا کرتے احد پہاڑ سونے کا ہو جائے وہ سونے کا ہو جاتا, لیکن آپ نے دنیا سے اتنا ہی لیا جتنی آپ کی ضرورت تھی. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ پیارے نبی کی زندگی میں دو مہینے ایسے گزرتے تھے کہ ہمارے گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا اور زندگی گزارنے کے لیے دو کالی چیزیں ہوتی تھی, ایک پانی اور ایک کھجور. کہا کہ جس آدمی کی نگاہ آخرت پر ہے اللہ رب العالمین اس کے دل کے اندر بے نیازی پیدا کر دیتا ہے. اللہ اس کے سارے معاملات کو جمع کرتا ہے اور دنیا جھک مار کے اس کے پیچھے آتی ہے, دنیا جھک مار کے اس کے پیچھے آتی ہے. اور کہا اس کے بعد جس کی نگاہ دنیا پر ہو آخرت پر نہ ہو تو اللہ رب العالمین اس کے اندر محتاجگی پیدا کر دیتا ہے. یہ اور دنیا ایک سونے کی وادی دے دی جائے, ایک سونے کا پہاڑ دے دیا جائے, یہ دوسرے کی تلاش میں نکل پڑتا ہے. اور اللہ رب العالمین اس کے نگاہ میں محتاجگی کو عام کر دیتا ہے, اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو بکھیر دیتا ہے اور اسے دنیا اتنا ہی ملتی ہے جتنی اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھا ہے. لیکن اسی تقدیر والی دنیا کی طلب میں یہ اپنی آخرت کو بگاڑ لیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل میں دنیا کی محبت بس گئی ہے. دنیا کی محبت, دیکھیں دنیا حاصل کرنا شریعت نے اسے منع نہیں کیا. میری باتوں کا ہرگز یہ مطلب نہ سمجھے کہ آج سے سب کچھ چھوڑ کے پہاڑوں میں زندگی گزارے, نہ. اللہ قرآن میں اپنے نبی کو کہتا ہے وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا, اے نبی آپ اللہ کا ذکر, اللہ کی عبادت کیجئے اور آپ کے حصے کی جو دنیا ہے اسے بھولیے نہیں. لیکن ہم نے اپنے حصے کی دنیا سے آگے بڑھ کر کے سوچ لیا ہے. آگے ابا نے 100 کروڑ کمایا, ہم 200 کروڑ کمائیں گے, ہمارا بیٹا 300-400 کروڑ کمائے گا. اللہ اکبر. یہ جو فکر ہے نا, یہ فکر, یہ دنیا کی محبت کی دلیل ہے, اور یہی چیز آپ کی آخرت کو تباہ و برباد کرنے والی ہے, تباہ و برباد کرنے والی ہے. اور تیسری اہم بات,
کہ ایک انسان اپنی دنیا کے مقابلے میں اپنی آخرت کو کیسے برباد کرتا ہے؟ جانتے ہیں کب؟ جب وہ ایک دوسرے سے دنیا میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. جی، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول پہلے سن لیجئے. آپ کہتے ہیں من نافسک فی دینک فنافسہ، کوئی تم سے دین کے معاملے میں آگے بڑھنا چاہے تو تم اس سے دوڑ لگاؤ، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. لیکن اگر کوئی تم سے دنیا کے معاملے میں آگے بڑھنا چاہے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو. لیکن ہم نے کیا کیا؟ نہیں، ہم اس کو اس کے حال پر نہیں چھوڑتے، ہم اس سے مزید آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ بہت بڑی بیماری ہے جو ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نقصان پہنچانے والی ہے. پڑھیں، آپ ایک حدیث پڑھیے پہلے. صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو اہل بحرین کے پاس بھیجا. ان سے صلح کے بعد وہاں سے وہ بہت سارا مال و دولت لے کر کے مدینہ پہنچے. انصار صحابہ کو خبر ملی تو وہ فجر کی نماز اللہ کے نبی کے پیچھے پڑھے. لوگ بڑے خوش تھے. اللہ کے نبی نے کہا ہاں لگتا ہے کہ تمہیں خبر لگ گئی ہے، ابو عبیدہ بہت سارا مال و دولت لے کر کے آئے ہیں. تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہمیں خبر لگی ہے. تو پیارے نبی نے اپنی باتوں میں ایک بات کہا فواللہ للفقر اخشى علیکم، کہتے مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم محتاج ہو جاؤ گے، تمہاری محتاجگی کا ڈر نہیں ہے، بلکہ مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ تمہارے اوپر اللہ دنیا ویسے ہی پھیلا دے گا جیسے تم سے پہلے لوگوں پر پھیلائی گئی، اور تم ایک دوسرے سے اس دنیا میں آگے بڑھنے کی ویسے ہی کوشش کرو گے جیسے وہ کیا کرتے تھے. تو جیسے اس دنیا نے انہیں ہلاک کیا، یہ دنیا تمہیں بھی ہلاک و برباد کر دے گی. اللہ اکبر. اپنے دلوں سے پوچھ کے دیکھیے کہ آج خواہش نہیں ہوتی ہے کہ پڑوسی کے پاس اگر 2 فلور ہے تو ہمارا 3 ہونا چاہیے؟ کہ آج خواہش نہیں ہوتی اس کے پاس اگر 2 لاکھ کی گاڑی ہے تو ہم 4 کی خرید کے لائیں، اس کے بعد 4 کی ہے تو ہم 8 کی خرید کے لائیں، اگر اس کے بعد 4 پلاٹ ہیں تو ہم 8 خرید لیں اپنے بچوں کے لیے. یہی تنافس فی دنیا ہے، یہی دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے. اور اس آگے بڑھنے میں معذرت کے ساتھ مسلمانوں نے ایسے ایسے قدم اٹھائے کہ آدمی دیکھ کر کے شرمندہ ہو جائے. ہم اس راہ میں یہود و نصارہ کی راہ پر چل پڑے جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ، تم سے پہلے لوگوں کی تم راہ پر چلو گے، بالکل ہو بہو انہوں نے جو کیا تم وہی کرو گے. آج ہمارے یہاں دیکھیے، آج ہماری خواہش کیا ہوتی ہے؟ ہمارا بیٹا ہماری بیٹی جو ہے یورپ میں تعلیم حاصل کرے، یورپی ممالک میں جا کر کے اپنی زندگی گزارے، یورپی ممالک میں سیٹل ہو جائے. ابھی حالیہ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ شیخ ہمارے کچھ رشتہ دار فلاں ملک میں رہتے ہیں، وہاں کوئی سلفی مسجد نہیں ہے، بدعتیوں کی مسجد ہے، کیا اس کے پیچھے جا کر کے نماز پڑھ لیں؟ آپ دیکھیے، آپ اپنے بچوں کو ماشاءاللہ، میں سمجھتا ہوں کہ نڈیاڑ میں ہر تیسرے گھر کا ایک بچہ باہر ہے، لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ دنیا اور دنیا طلبی کہیں ہماری اور ہمارے بچوں کی آخرت کو تباہ و برباد نہ کرتے؟ کبھی آپ نے اس بارے میں سوچا؟ یہ مغرب اور یورپ کی محبت، ویسی ہی تعلیم، وہی کلچر، وہی لباس، وہی رہن سہن، انہی کی طرح برتھ ڈے منانا، انہی کی طرح اینورسری منانا، انہی کی طرح نئے سال کا جشن منانا، انہی کی طرح ویلنٹائن ڈے کی خوشیاں منانا، انہی کی طرح کرسمس کی مبارکبادیاں پیش کرنا. یہ دنیا اگر آخرت نہیں برباد کر رہی ہے تو تم مجھے بتاؤ، اے ایمان والو مجھے بتاؤ، اس چیز کو تم کیا نام دو گے؟ اس چیز کو تم کیا نام دو گے؟ تمہاری بیٹی یورپ کے کلچر کو پسند کرتی ہے، تمہارا بیٹا یورپین کلچر پسند کرتا ہے. آپ غور کریں، جب آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ اسی شہر میں یہی مساجد میں عبادت کرتا تھا، اس وقت کی زندگی اور وہاں جا کر کے جو وہ زندگی گزار رہا ہے، زمین اور 7ویں آسمان کا فرق ہے. اس ملک کے ایک بہت بڑی شخصیت کے بیٹے سے میری ملاقات ہوئی، ذرا غور سے سنیں، میں نام لینا نہیں چاہتا. اس سے بیٹھ کر جب ہماری بات چیت ہوئی تو اس نے جانتے ہیں کیا کہا کہ شیخ جب میں واپس ہندوستان آیا تب مجھے احساس ہوا کہ میں مسلمان ہوں اور مجھے مسلمانوں کی زندگی جینی چاہیے، ورنہ باپ کا پیسہ، دولت تھی، اعلیٰ تعلیم،
وہ شراب، وہ نائٹ کلب، وہ ڈسکو اور وہ بے حیائی، عیاشی، برائی، سارے راستے کھلے ہوئے تھے. اللہ اکبر. جب واپس آیا تب محسوس ہوا کہ میں واقعی مسلمان ہوں. اللہ سے ڈرو اس معاملے میں. دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے اس فتنے میں نہ پڑو. یہ شہوات کا فتنہ ہے، یہ شبہات کا فتنہ ہے. کتنے ہی ایسے نوجوان جو یورپین ممالک سے واپس آئے، آپ اسے اسلام میں لے کر کے نہیں آ پائے. کتنے ایسے لوگ آپ اسلام میں لے کر کے آپ یورپ جائیے، پڑھیے، لکھیے، لیکن اپنی شناخت، اپنی پہچان، اپنا اسلام، اپنا دین، اپنی مذہب، اپنی شریعت اور شریعت کی تعلیمات کو آپ برقرار رکھیے. دنیا میں آگے بڑھنے اور دنیا کو خوب کمانے کے لیے ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی آخرت کو برباد کر لیں، ورنہ وہی بات ہوگی کہ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. ایسا نہ ہو کہ دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے ہم اپنے بچوں کو اٹھا کر کے خود ہی جہنم کے دروازے پر کھڑا کرا دیں. یہ 3 باتیں یاد رکھیں کہ جب انسان، کوئی بھی شخص حرام طریقے سے جب اپنے لیے دنیا جمع کرتا ہے، اور دوسری چیز دنیا کی محبت اس کے دل میں سب سے زیادہ بس جاتی ہے، اور تیسری چیز جب وہ دنیا طلبی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتا ہے آخرت کے بالمقابل، تو ایسا آدمی اپنے لیے اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو بھی تباہ و برباد کر لیتا ہے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہوش کے ناخن لیجئے، اپنے آپ کی اصلاح کیجئے. یہ ماہ مبارک شاید اب ختم ہو جائے، مجھ جیسا طالب علم دوبارہ شاید آپ کو نہ ملے، آپ کو یہ محفلیں، یہ مجلسیں نہ ملے. اللہ کے واسطے اس مبارک مہینے کے ختم ہونے سے پہلے اپنے نفس کی اصلاح کر لیجئے. اپنی اس دنیا اور دنیا کی فکر کو چھوڑیے، اس دنیا کی فکر میں لگ جائیے جہاں آپ کو ہمیشہ رہنا ہے. اور آپ فیصلہ کیجئے کہ آپ کو وہ زندگی چاہیے جس کے بارے میں پیارے نبی نے کہا کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ انسان کے دل پر ان نعمتوں کا احساس گزر سکتا ہے. یا آپ کو وہ زندگی چاہیے جہاں انسان عذاب میں ہوگا، چیخے گا، چلائے گا، اس کی چمڑی جلے گی، گوشت جلیں گے، ہڈیاں جل جائیں گی، پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ وہ ساری چیزیں لوٹائے گا، پھر اس کو عذاب میں ڈالا جائے گا. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، اللہ کے واسطے اپنی دنیا کو بنانے کے لیے اپنی آخرت کو تباہ و برباد نہ کیجیے. اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں اس دنیا میں رہ کر اس دنیا کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے. الہ العالمین تو ہمیں اس دنیا میں رہ کر اس دنیا کو سجانے، سنوارنے اور اس کو بنانے کی توفیق عطا فرما دے. الہ العالمین ہم تجھ سے ان اعمال کا سوال کرتے ہیں اللہ جو تیرے قریب اور جنت کے قریب کرنے والی ہیں. اللہ ہم تجھ سے ان اعمال کی پناہ چاہتے ہیں جو تیری ناراضگی اور تیرے جہنم سے قریب کرنے والی ہے. الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اللہ بالخصوص عرب ممالک ابھی ایک بڑی مصیبت میں گھری ہوئی ہیں. اللہ تو ان کو روافض اور یہود کے شر سے محفوظ فرما دے. اللہ تو ان کو روافض اور یہود کے شر سے محفوظ فرما دے. اللہ تو حرمین شریفین کی حفاظت فرما دے. اللہ تو حرمین شریفین کی حفاظت فرما دے. اللہ تو اس ملک میں جتنے توحید کے قلعے ہیں اللہ تو ان توحید کے قلعوں کی حفاظت فرما دے. اللہ تو بیت المقدس کی حفاظت فرما دے. اللہ تو اہل فلسطین پر رحم فرما دے. اللہ تو اہل فلسطین پر رحم فرما دے. اللہ تو اہل فلسطین پر رحم فرما دے. الہ العالمین دنیا کی کسی گوشے میں، کسی خطے میں کوئی بھی مسلمان پریشان حال ہے، اللہ ہم ناتواں ہیں، اللہ ہم کمزور ہیں، اللہ تیرا ہی سہارا ہے. اللہ تو ان کی مدد فرما دے. یا اللہ تو ان کی مدد فرما دے. الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہیں اللہ تو انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. اللہ ہم میں جو فوت ہو گئے اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے. اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے. الہ العالمین ہم میں سے جن کے والدین یا والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہے اللہ تو ان پر رحم فرما دے. اللہ تو انہیں ایمان و صحت کی زندگی عطا فرما دے. اللہ والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک فوت ہو گئے اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے. اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے.
اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے، اللہ تو ان کی خطاؤں، ان کی لغزشوں کو معاف فرما دے، اللہ تو ان کی خطاؤں سے درگزر فرما دے۔ الہ العالمین ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ الہ العالمین تو ہماری گردنوں کو، ہمارے ماں باپ، بھائی بہن، بیوی بچوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ اللہ تو ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ اللہ تجھے تیرے چہرے کا واسطہ ہے، اللہ تجھے تیرے اسماء حسنہ اور صفات علا کا واسطہ ہے، اللہ تو ہم محتاجوں کی مدد فرما دے، اللہ تو ہم مسکینوں کی مدد فرما دے، اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ تو ہمارے درجات کو بلند فرما دے۔ الہ العالمین تو دنیا میں جب تک زندہ رکھ، دین اسلام پر زندہ رکھ، اور خاتمہ ہوتے ایمان و اسلام کی حالت میں ہو۔ آمین۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔